محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے؟ دوستو، کائنات کا مالک ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عظیم عبادت کی جسے نماز تہجد کہتے ہیں، وہ نماز جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تہجد کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ قرآن و احادیث میں نماز تہجد کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ دوستو، تہجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تہجد کی نماز کس طرح پڑھیں گے؟ دوستو، جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح تہجد کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ دوستوں، روایات میں تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک وارد ہوئی ہے۔ البتہ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک 8 رکعت کا ہوتا تھا۔ اسی لیے فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ تہجد میں افضل 8 رکعتیں ہیں، اور تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ البتہ سب سے افضل وقت رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ نہیں پائے گا تو وہ شخص عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی 4 یا 6 رکعتیں پڑھ لے، اگرچہ اس کا ثواب کچھ کم ہوگا مگر انشاءاللہ اسے تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، تہجد کی نماز دعا کی قبولیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز تہجد کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیے، نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو یوں کہے، میں تہجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ آپ 2 رکعت کی الگ الگ نیت بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ 8 یا 12 رکعت کی نیت کرنا بھی درست ہے۔ ناظرین کرام، پرانے وقتوں میں نماز تہجد کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر مرد مسجدوں کی طرف اور خواتین گھروں میں مصلوں پر نظر آتی تھی، لیکن افسوس کہ جب سے ٹی وی اور موبائل ہماری زندگی میں آئے ہیں ہم سے یہ قیمتی دینی ورثہ چھوٹ گیا ہے۔ ہم رات بھر موبائل تو چلا سکتے ہیں لیکن اپنے خالق کے سامنے 10 منٹ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مستقل اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔